السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ میں کچھ ٹویسٹ سا آنے والا ہے اس ناول میں، تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ناول میں کچھ نیا کیا ہونے والا ہے۔ تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہ اتنی بھی جلدی کیا ہے مرنے کی، دھیرے دھیرے ماروں گی تمہیں۔ وہ غصے سے بولی، دیکھو مائشہ، میں نہیں جانتی تھی تم اس سے محبت کرتے ہوئے بیک سٹیپ لے لیتی۔ اسپرا نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ او پلیز میرے سامنے یہ میٹھی چھری مت بنو۔ جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی تھی تمہیں دانش کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر، میرا خون کھولنے لگتا تھا کہ درد اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ میں چاہتی تھی تمہیں جان سے مار دوں، لیکن مار ہی نہیں پاتی تھی۔ دیکھو ایڈیٹ کی ایک طرفہ محبت کو جیلسی کوئین نہ ہو تو تم یہ سب اسے کیوں کہہ رہی ہو؟ جاؤ جا کر یہ سب اپنے اس بزدل دانش کو بولو۔ زبیر کے الفاظ پر مائشہ نے زوردار کک اس کے پیر میں ماری، جس سے شیزا جلدی سے زبیر کے قریب ہو کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر تمہارا دوست اسپرا کو اٹھا کر نہیں لاتا تو میرا دانش اس وقت ویل چیئر پر نہ بیٹھا ہوتا، مائشہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے اسپرا عبدالجبار۔ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں۔ یہاں تک کہ میں چیئرمین کی بیٹی ہوں، اس کے باوجود اسکول ہو، کالج ہو یا کچھ بھی ہو، تمہیں زیادہ اہمیت ملتی ہے اور مجھے نہیں۔ لیکن تم نے سب سے زیادہ ٹارچر تب مجھے کیا جس سے میں نے محبت کو اسے چھین لیا۔ جانتی ہو میں کتنی موت مری ہوں تمہیں اس کے ساتھ دے کر۔ شیزا نے تکلیف سے آنکھیں باندھ کر کے کھولتے ہوئے کہا، جہاں اب آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر گرنے لگے تھے، مائشہ ہمت بھی مت کرنا میرا نام لینے کی۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی، پہلے تم نے مجھ سے دانش کو چھین لیا اور پھر میرے پاپا کو بھی تباہ کر دیا۔ ارحم کی وجہ سے میرے پاپا بینک کرپٹ ہو گئے۔ اس نے ان سے پیسہ، بزنس، ہر چیز چھین لی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے اور اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ارحم کیسے تمہارے پیچھے، انہوں نے اس چیز کو فائدے کے طور پر لیا۔ وہ اس سب کے بارے میں شروع سے ہی جانتے تھے، کیسے اس نے تمہیں اور بیلا کو کڈنیپ کروا کر دھمکی دی، پھر تمہیں اٹھا کر لے گیا۔ اور جب دانش تمہارے پیچھے گیا تو وہ بھی میرے پاپا کو پتہ تھا۔ وہ چاہتے تھے دانش خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے دانش کو بچانے نہیں دیا تھا اور مجھے چار دیواری میں قید کر دی، جس کی وجہ سے میرا دانش ویل چیئر پر آ گیا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے اسبرا، میرے دانش کی اس حالت کی ذمہ دار تم ہو، مائشہ نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ میں کبھی نہیں جانتی تھی تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو۔ آئی پرامس مجھے پتا ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتی۔ تم بھی مجھے فائقہ اور فاطمہ کی ہی طرح عزیز ہو۔ جس پر مائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تم بہت اچھی ایکٹر ہے اسپرا، ایسے ہی تم سب کو بیوقوف بناتی ہو اور پھر جو دل کرتا ہے ویسا کرتی ہو۔ میں یہاں اپنے پاپا کی خواہش کو پورا کرنے آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اپنی بھی۔ میرے پاپا نے مجھے یہاں ارحم کا ہر طرح کا بزنس تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی ختم کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا ارحم تمہیں ٹارچر کرتا ہے، میرے رگوں میں خون اترا، مگر پھر وہ بدل گیا اور تمہارے کہے کے مطابق چلنے لگا۔ میں یہاں تمہاری خوشیاں دیکھنے نہیں آئی تھی، اس لیے پلان بنانا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے دانش تم تک پہنچے میں تم تک پہنچ جاؤں۔ مگر کل تم نے جیسے ہی بتایا تم دانش کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو اور جلد ہی بھاگنے والی ہو، تو میں نے بھی اپنے پلان میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی۔ مائشہ کی بات پہ تیمہ، زبیر، شیزا اور احمد نے حیرت سے اسپرا کی جانب دیکھا۔ میں نے خود کو کڈنیپ کروایا تھا تاکہ ارحم کے بزنس کا پتہ چلوا سکوں، لیکن بہانے سے تم سے انفارمیشن نکلوائی۔ مگر جب تم نے کہا دانش تمہارے ساتھ رابطے میں ہے تو میرا خون کھول گیا، اس لیے میں نے سوچا چاہے جو بھی کرنا پڑے، لیکن دانش سے پہلے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ تم دانش کے ساتھ رابطے میں ہو؟ احمد کی بات پر اسبرا نے شرمندگی سے اپنے لب کاٹے۔ تم نے احمد کو دھوکہ دیا بیوقوف، تم یہ سب کرتے ہر سوچ کیا رہی تھی؟ زبیر نے غصے سے پوچھا۔ میں نے سوچا تمہارے دل میں اس کے لیے فیلنگ ہے۔ اسپرا وہ بدل رہا تھا اور تم تیمیا نے افسوس سے کہا، جس پر اسپرا نے ان تینوں کو ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو تم لوگ سیریس ہو کیا؟ وہ بھول گئے کیسے وہ مجھے یہاں لایا تھا؟ چلو شکر ہے تم لوگوں نے تو اس کا اصلی رنگ دیکھا، مائشہ نے حقارت سے کہا۔ اسپرا میں تمہاری موت بہت مشکل بنا دوں گی، تم مرنا چاہو گی تو بھی مرنے نہیں دوں گی۔
آہستہ آہستہ انتہائی بھیانک موت دوں گی تمہیں، اور رہی ارحم کے بعد آج اس کا بھی انکاؤنٹر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے بزنس پر میرے پاپا خود ہی قبضہ کر لیں گے۔ لے کر چلو اسے، مارشا نے نفرت سے کہہ کر گارڈ کو حکم دیا، جو اس کا بازو دبوچ کا باہر کی جانب لے جانے لگے۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلنے لگی۔ مت جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس گھر میں باہر قدم رکھنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ زبیر نے زبرا کو وارن کیا، جس پر سب نے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے ارحم کس قدر خطرناک ہے، وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ جب اسے پتہ چلا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ اور شدت سے تمہارے پیچھے آئے گا۔ وہ تم سب کی نسلوں تک کو تباہ کر دے گا۔ زبیر نے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا، تو اس وقت زبیر کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسپرا کا پورا وجود لرزا۔ وہ تم سب کو جان سے مار دے گا، یہاں تک کہ وہ تم سب کا وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہی پاکستان کے نقشے سے مٹا کر رکھ دے گا۔ بہتر اسپرا کو یہیں پر ہی چھوڑ جاؤ، جس پر مارشا نے کہہ کر لگایا۔ آج وہ پہلے اپنی جان تو بچا لے۔ وہ یہ کہہ کر گارڈز کی سنگت اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر ایک گارڈ نے اسپرا کو پچھلی سیٹ کے اندر دھکیلا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارحم کو اب تک انفارمیشن حاصل ہو گئی ہوگی۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا مائیکل؟ مارشا نے ڈرائیور سے پوچھا، جو اس کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اسپرا دو گارڈز کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اگر کوئی حملہ ہوا تو وہ فوری ری ایکٹ کر سکیں گے۔ اسپرا لوگوں کی پچھلی سیٹ پر 3 اور 4 گارڈ موجود تھے۔ ایک گاڑی ان لوگوں کی کار سے آگے اور دوسری ان کی کار کے پیچھے تھی۔ ہو سکتا ہے ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے پولیس بھی ہم لوگوں تک پہنچے۔ مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا۔ I just hope ارحم does not get the information۔ زبیر شہزادی میاں احمد بالکل ٹھیک ہوں۔ جو گارڈز مائشہ ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ کر آئی ہے، انہوں نے ان لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اس پر لب چباتے ہوئے سوچنے لگی۔ ساتھ زبیر کے کہے گئے الفاظ پر اس کی دھڑکنیں تھمنے لگی، لیکن وہ جلدی خود کو سنبھال کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں شہر میں عام وقت کی طرح رونق تھی۔ بچے کھیلنے میں مصروف تھے، کپلز ہنس رہے تھے، سب کچھ بہت پرفیکٹ نظر آ رہا تھا، سوائے اسپرا کو اپنے وجود کے، جو اس وقت کریمنلز کے ہاتھوں واپس سے کڈنیپ ہو گئی تھی۔ برج کے اندر سے گزر کر مائیکل، یہ تقریباً حالیہ اور تم یہاں گاڑی کی رفتار تیز کر سکتے ہو؟ مائشہ کی آواز پر اسپرا نے ڈرائیور کی جانب دیکھا، جو اب دائیں جانب کا ٹرن لے کر گاڑی برج کے اندر لے گیا، جہاں سچ میں روڈ خالی تھا۔ تو مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ واپس سے تیز کر دی۔ مائیکل دھیان سے باہر دیکھو۔ اس سے پہلے مائشہ کے الفاظ پر ڈرائیور عمل کرتا، ایک بلیک کار انتہائی تیزی سے آئی اور ان کی گاڑی کی بیک سائڈ سے زور سے لگی، جس کی وجہ سے گاڑی نے اپنا توازن کھو دیا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور گاڑی سامنے جا کر پارک ہوئی۔ گاڑی سے زور سے لگی، جس کی وجہ سے کار کا سینسر جلد ہی زور زور سے بجنے لگا۔ چلاؤ چلاؤ، مائشہ نے چیختے ہوئے کہا، تو ڈرائیور نے واپس سے گاڑی پر کنٹرول حاصل کر کے اسے ریورس کیا اور پھر تیزی سے بھگانے لگا، جبکہ دوسری طرف اسپرا نے اپنی سانسیں نارمل کار کے پیچھے کی جانب دیکھا۔ آخر ہے کون ارحم؟ جب اسپرا کی اس پر نظر پڑی تو اس کے دل میں خوشی اور خوف دونوں جذبے ایک ساتھ اجاگر ہوئے۔ اس نے جلدی سے اپنا سر سیدھا کیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی، جو ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ سبھی اس کی توجہ اچانک سے گولیاں چلنے کی آواز نے کھینچی، تو اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر گارڈز کی جانب دیکھا، جو اب کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر ہم کی کار پر گولیاں جلا رہے تھے۔ شہر کے اندر جاؤ مائیکل، یہ لوگوں کے ہجوم میں ہم پر حملہ نہیں کریں گے، جلدی کرو جلدی۔ مائشہ کی خوف سے بڑی آواز پر مائیکل عمل کرتے ہوئے گاڑی شہر کے اندرونی حصے کی جانب لے جانے کی کوشش کرنے لگا، تو جلد ہی ان لوگوں نے آگے اور پیچھے والی گاڑیاں غائب ہو گئی۔ ابھی مائشہ لوگوں نے سکون کا سانس بھی نہیں بڑھا ہوگا تو ان کی توجہ موٹر سائیکلوں کے شور نے کھینچی، جو گاڑیوں کے دونوں اطراف میں تھی۔ اسپرا کے اطراف میں بیٹھے ہوئے گارڈ نے کھڑکی کے ذریعے دونوں بائکس پر حملہ شروع کر دیا، جبکہ پچھلے تینوں گارڈز نے ارحم کی کار پر واپس سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اسپرا نے دھیان سے موٹر سائیکلوں پر سوار آدمیوں کی جانب دیکھا، جو گولیوں کے نشانے سے خود کو اتنے اچھے طریقے سے بچا رہے تھے جیسے یہ ان لوگوں کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔ اسپرا کی بائیں جانب موٹر سائیکل سوار اپنا ہاتھ بائک کے ہینڈل سے آزاد کر کے اپنی پچھلی پاکٹ سے پسٹل نکالنے لگا، تو اسپرا کو اس کے ہاتھ پر سیاہی سے بنا کوبرا نظر آیا، تو وہ سمجھ گئی کہ اس بائک پر بیٹھا انسان کون ہے، زبیر۔ ابھی وہ منہ میں بڑبڑائی ہی تھی کہ زبیر نے اسپرا کی بائیں جانب موجود گارڈ کے سر کا نشانہ باندھا اور اس پر گولی چلا دی۔
جو مردہ وجود کے ساتھ اسپرا کی جانب گرا تو وہ خوف اور وحشت سے چیخنے لگی، لیکن جلدی اس کے دماغ نے واپس سے کام کرنا شروع کیا تو اس نے جلدی سے اس گارڈ کو خود سے پڑے دھکیلا، تبھی اس کے کان میں کہکے کی آواز گونجی۔ بے شک وہ زبیر کا چہرہ ہیلمٹ میں ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ پہچان گئی تھی یہ زبیر ہی ہے۔ اسمرا نے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں گارڈ کا خوف سے کپ کپا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دائیں جانب میں موجود موٹر سائیکل سوار پر گولیاں چلا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، اب وہ میرا نشانہ باندھ رہا ہے۔ تیز بگو مارشا نے ڈرائیور کے کندھے پر پنچ مار کر چیختے ہوئے کہا، جس پر زبیر نے اور زور سے کہہ لگایا۔ پچھلی جانبی گولیوں کے چلنے کی آواز تیز ہوگی تو اس بار بار اپنا سر نیچے کی جانب جھکانے لگی تاکہ وہ خود کو گولی لگنے سے بچا سکے۔ اسی وقت اس کی بائیں جانب موجود گارڈ مردہ حالت میں اس کی گود میں آ گرا تو اس پر نے چیختے اس کے بے جان وجود کو خود سے پڑے پھینکا، جس سے وہ مردہ گارڈ سیٹ سے نیچے گر گیا۔ ساتھ ہی اسمرا نے پلٹ کر اپنی دائیں جانب والی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بائک پر سوار آدمی نے اپنا ہیلمٹ اتار کر پھینک دیا تو اس پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ علی وہ زیر لب بڑبڑا کر واپس سے دائیں جانب دیکھنے لگی، جب زبیر بھی اپنا ہیلمٹ اتار چکا تھا اور مزے سے ماشا کی جانب دیکھنے میں مصروف تھا جو ڈرائیور پر چیخنے اور چلانے میں مصروف تھے۔ زبیر نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ماشا کے سر کا نشانہ باندھا۔ نو ڈیش ہم کل ہم ڈیم اٹ، وہ مائیکل پر چیخنے لگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ ڈرائیور بھی غصے سے چلا اور ساتھ ہی اچانک سے لیفٹ جانب ٹرن لے کر زبیر کو مارنا چاہا، لیکن وہ پھرتی سے خود کو بچا گیا۔ پچھلی جانب سے گولیوں کے چلنے کی آواز آنا بند ہو گئی تھی تو اسمرا نے مڑ کر پچھلے حصے کی جانب دیکھا جہاں دروازہ کھلا ہوا تھا، تمام گارڈز بے جان وجود کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ تبھی اسمرا کی نظر بلیک کار سے ٹکرائی جہاں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ڈائریکٹلی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسمرا نے جلدی سے اپنا دھیان آگے کی جانب کر لیا تھا، ساتھ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اب مائیکل گاڑی زگ زیگ میں چلانے لگا تاکہ علی احمد کے نشانے سے بچ سکے، جبکہ معائشہ اپنی پسٹل لوڈ کرنے لگی۔ مائیکل برج کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں اب علی اور زبیر نے اپنی پسٹل نیچے کر دی تھی، مگر مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی نہیں کی تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنی معائشہ کی جان کی پرواہ تھی اور کسی کی نہیں۔ لوگ ان لوگوں کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے کیونکہ دو گاڑیاں انتہائی سپیڈ سے جا رہی تھی، جبکہ ان کے اطراف میں موجود بائکس بھی ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ روڈ پر بہت سی گاڑیاں گزر رہی تھی جن کی سپیڈ متوازن تھی، سوائے ماشاء لوگوں کی کار کے جو کہ مائیکل اندھا دھند بگا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس پر کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جبکہ علی اور احمد اب دھیان سے اپنی بائکس چلا رہے تھے تاکہ کسی بھی انسان کی جان کا نقصان نہ پہنچے۔ آہستہ چلاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر نے چیختے ہوئے کہا جب اس نے دیکھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ I said slow down idiot، اس پر ہلک کے بل چیخی، shut up۔ مائیکل بھی سلگتے ہوئے لہجے میں چلائے اور گاڑی کو اسی سپیڈ پر ہی بھگانے لگا۔ اس پر نے ہوپ سے باہر کی جانب دیکھا جہاں مائیکل سامنے والی گاڑی کو اپنی کار مارنے والا تھا، لیکن اس نے قریب جا کر شارپ رائٹ ٹرن لیا، جس کی وجہ سے ان کی دائیں جانب والی گاڑی اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ پائی اور اپنی بائیں طرف والی کار سے زور سے ٹکرا گئی جو کہ اپنی پیچھے آ رہی کار سے ٹکرائی۔ ایسے ہی کے بعد کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی کیونکہ سب گاڑیاں لائن میں ڈسپلن کے مطابق چل رہی تھی۔ ہوا میں چیخ پکار کا شور گونجنے لگا۔ مائیکل درمیان میں گاڑی تیزی سے چلاتا رہا، تبھی اسپرا نے اپنی دائیں جانب ہارن کے مسلسل بجنے کی آواز سنی تو گاڑیوں میں موجود ڈرائیورز جو کرنے ہو گئے ارحم کی گاڑی کو دیکھ کر اسے راستہ دینے لگے۔ تبھی مین روڈ ختم ہو گیا اور آگے جانے والی سڑک چار راستوں کی جانب جانے لگی جہاں بھیک مانگنے والوں کی تعداد کافی تھی اور بہت سے لوگ پیدل چل رہے تھے۔ ہر روڈ پر ریڈ اور گرین لائٹ کا سمبل موجود تھا، جہاں بھی 3 روڈ پر ریڈ سمبل شو ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں کی گاڑیاں رکی ہوئی تھی، جبکہ جہاں گرین سگنل تھا اس روڈ کی جانب گاڑیاں چل رہی تھی۔ ابھی مائیکل اس روڈ پر پہنچا ہی تھا کہ گرین سگنل ریڈ میں بدل گیا، جس کی وجہ سے اس جانب کی گاڑیاں رک گئی اور دوسری جانب کی گاڑیاں چلنے لگی، لیکن مائیکل نے اپنی کار نہیں روکی، وہ سگنل توڑتا آگے بگانے لگا۔ تبھی اس پر نے دیکھا پیدل چلنے والے لوگوں کا بھی سگنل گرین ہو گیا اور وہ سب تیزی سے روڈ کراس کر رہے تھے، یہ دیکھے بنا کہ ایک گاڑی ان لوگوں کو کچلنے والی ہے۔ پلیز رک جاؤ مائیکل، تمہیں خدا کا واسطہ رک جاؤ ورنہ یہ سب معصوم لوگ مر جائیں گے پلیز، اس پر نے نم آنکھوں سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے کندھے پر زور زور سے مارنے لگی، مگر مائیکل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو وہ زور سے اپنی آنکھیں بند کر گئی کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی معصوم جانوں کو مرتا دیکھنے کی۔
اور اس کی آنکھیں بے بسی سے شدت سے برسنے لگی، مگر اس سے پہلے ان لوگوں کی کار روڈ پر چلتے لوگوں سے ٹکرا جاتی۔ ایک کار نے ان کی کار کو زور سے ٹکر مار کر دوسری جانب دھکیلا، جس پر اسپرا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی نظر زین سے ٹکرائی، جو مسلسل ان کی کار کو اپنی کار سے ٹکر مار کر دوسری جانب بھیج رہا تھا، جس کے برابر ارحم بیٹھا ہوا تھا۔ چیخو پکار اطراف میں گونجنے لگی، جبکہ دوسری گاڑی جلد سے جلد اپنا راستہ ڈھونڈ کر اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بکاؤ بکاؤ ماشا چیخنے لگی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی گاڑی کافی بری حالت میں تھی۔ تبھی علی موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر ان کی گاڑی کی جانب آیا اور اس سے پہلے مائیکل ایک لفظ بھی بولتا، علی نے ایک کے بعد کئی گولیاں اس کے دل، دماغ اور سینے میں اتار دی۔ زبیر نے آگے بڑھ کے اسپرا کی بائیں جانب کا دروازہ کھول کر گارڈ کو پیچھے دھکیلا اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا کھینچنا کافی رف تھا، مگر وہ چپ کر کے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ زین نے جیسے ہی اسپرا کو دیکھا، وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا، جہاں لوگ کافی فاصلے پر ان لوگوں کو حیرت و پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر تم ٹھیک ہو، زین نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے سکون سے کہا۔ اسپرا ارحم کی پریشان سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا، جس پر زین نے بھی دور ہو کر ارحم کو جگہ دی۔ ہیلو، ارحم نے زیر لب کہہ کے اسپرا کو ہاتھ سے کھینچ کر خود کے سینے میں بینچ لیا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مزید سخت کر دیا۔ اسپرا جو ارحم سے اس چیز کی امید نہیں کر رہی تھی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بازو کو اس کے گرد باندھا اور نظر اٹھا کر زبیر کی جانب دیکھا، جو ارحم کے پیچھے کھڑا اسے ہی سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر آہستہ سے اپنا سر نام میں ہلانے لگا۔ مطلب ان لوگوں نے ابھی تک ارحم کو نہیں بتایا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ خیال آتے اسپرا کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور اس نے ارحم کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ارحم کی شرٹ بھگونے لگے۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں کبھی بھی پیچھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ارحم کی آواز میں اس قدر پریشانی اور تکلیف دے کر اسپرا کا دل اندر سے ٹوٹنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے وجود میں درد پھیلنے لگا، ایسا درد جو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کتنی محبت تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں۔ وہ بغیر پلک جھپکے اس کے سینے کے ساتھ لگی ہی اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی ارحم نیچے جھکا اور آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ میں جب تک زندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اسپرا کی آنکھوں سے آنسو چونتا ہوا بلا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ تبھی اس خاموشی میں اچانک سے شور کا تاش پیدا ہوا۔ ارحم نے محسوس کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ آواز سائرن کی ہے، جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ہمیں نکلنا چاہیے، زبیر نے پولیس کی گاڑیوں کی آواز قریب آتی محسوس کر کے جلدی سے کہا۔ ارحم اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر مڑا اور وہ سب گاڑی کی جانب بھاگنے لگی، لیکن رکے جب دیکھا کہ پولیس کی گاڑیاں سڑک کے چاروں طرف سے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بھاگنا ناممکن ہے۔ ارحم نظر گھما کر سارے ایریا کا معائنہ کرنے لگا، جہاں 3 مردہ وجود زمین پر پڑے ہوئے تھے اور دور کھڑے لوگ اپنے موبائل سے ان لوگوں کی ویڈیو بنا رہے تھے، جبکہ علی، زبیر اور زین ارحم کے حکم کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تبھی پولیس کی گاڑیاں آ کر رکی، جن میں سے پولیس والے نکل کر اپنی پوزیشن سنبھال کے اپنی بندوقوں کا نشانہ ارحم لوگوں کے سر کا باندھ دیا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا، جو آفیسر سنان کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھا، وہی آفیسر جس نے یقین نہیں کیا تھا کہ ارحم زندہ ہے۔ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کہ اسے محسوس ہوتا آج ارحم کا زندہ بچنا مشکل ہی ہے، اور یہ خیال ہی اس کی روح کو اپنا کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ بے بسی سے رونے لگی۔ زین ہمارے آدمی کدھر ہے؟ ارحم نے آفیسر سنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پاس کھڑے زین سے پوچھا۔ They have surrounded the police. زین نے جواب دیا، میں جانتا تھا تم لوگ بغیر کوئی پراپر پلان بنائے یہاں نہیں آ سکتے۔ زبیر نے مزے سے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، علی تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو گے؟ ارحم نے کہا تو علی جلدی سے گاڑی میں داخل ہو گیا۔ میں بھی اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، لیکن وہ اکیلا ہے جس نے بہت سی کار ریس جیتی ہوئی ہیں، زبیر نے حصہ ڈالا۔ کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، تم لوگ سب کے سب درمیان میں آ جاؤ، خود کو سرنڈر کر دو، حفیظ سنان نے میگا فون سے بولتے ہوئے کہا۔ صحیح کافی سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، زبیر لطف لیتے ہوئے چلا، جس پر اسپرا نے حیرت سے پلٹ کر زبیر کو دیکھا، جس کے چہرے پر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھا۔ ارحم، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، حفیظ سنان نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ارحم کو کہا، جس پر وہ خاموش رہا۔ جس پر اسپرا نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا، جہاں پولیس والے ہاتھوں میں بندوق لیے کھڑے تھے۔ ارحم، سرنڈر کر دو، کچھ بھی مت کرنا۔ اسپرا کی سرگوشنما آواز پر ارحم نے فوری اسپرا کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں سرد مہری سے نرمی میں بدل گئی۔
یہ سچویشن میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے. میں بس چپ ہوں اور کچھ کر نہیں رہا. اس کی وجہ صرف تم ہو. میں اپنی وجہ سے تمہیں کسی میں اپنی وجہ سے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے سکتا ٹیسورو. اور ہم نے نرمی سے اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں اپنی وجہ سے اب مزید لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تم فکر مت کرو، ہم لوگوں پر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی. وہ یقین سے بولا جب کس پر اسے دیکھ کر رہے گی. اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب پھر سے سناتا تمہیں جان سے مار دے گا. اس پر نے لڑکڑاتی آواز میں کہا کہ کوئی اس کے لیے یہ الفاظ منہ سے نکالنا کسی اذیت سے کم نہ تھا، مگر یہ سچ تو تھا جس پر ارحم نے قریب ہو کر ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا. فائنلی تمہارے دل میں میری حکمرانی چلنے لگی ہے. اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر مسکراتے ہوئے بولا ورڈ نہیں تو مطلب میں اس سے پہلے وہ کچھ کہہ دے ان لوگوں کی توجہ گاڑی سے نکلتے مائشہ نے کھینچی جس کی حالت کافی بری تھی. اس کے بازو اور منہ سے خون نکل رہا تھا. جب وہ لڑکھڑاتی مشکل سے سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تو نفرت سے ارحم اور اسپرا کی جانب دیکھنے لگی. ساتھ ہاتھ میں موجود پسٹل کا نشانہ ان دونوں کی جانب آنے کی کوشش کرنے لگی. اسپرا نے تکلیف سے اپنی دوست کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں پر نفرت اور بدلے کی پٹی بنی ہوئی تھی. اس نے اپنے قدم مائشہ کی جانب بڑھانے چاہے مگر ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا. جب عائشہ نے مضبوطی سے پسٹل پکڑ ارحم اور اسپرا کا نشانہ باندھ دیا تو زبیر جلدی سے 2 قدم آگے بڑھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. تبھی زین اور ارحم بھی آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے بغیر ڈرے بغیر ہچکچائے. عائشہ تم قاتل نہیں ہو، پلیز یہ مت کرو، تم اپنی لائف برباد کر لو گی ایسے، پلیز مت کرو. اسپرا نے نرمی سے کہا. عائشہ فائر مت کرنا. پھر ثنا نے میگا فون سے کہا جس پر عائشہ نے شدید غصے سے اسپرا کی جانب دیکھا. زین ابھی اسی وقت ارحم نے سرگوش نما کہا جس کے الفاظ پر عائشہ نے دھیان نہیں دیا. تبھی زین کا سر دل پل کو نیچے کی جانب جھکا اور انتہائی شور کی آوازیں آنے لگی. اسپرا نے شور کی جانب نظریں دورائیں تو اس نے دیکھا ہر طرف سے بے تحاشا گاڑیاں آ رہی جو لوگوں کو خوفزدہ کر کے مختلف سائٹ میں بگا رہی ہیں، جن میں سے کچھ گاڑیاں دکانوں کے شیشے توڑنے میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چیخ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، جبکہ کچھ گاڑیاں اس کنارے کی جانب جا رہی ہیں جہاں لوگ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے تھے مگر اب اپنی زندگی بچانے کے لیے جو راستہ ملے وہیں سے بھاگ رہے ہیں. اسپرا کے دل میں سکون پہنچا جب اس نے محسوس کیا وہ صرف لوگوں کو ڈرا کر پولیس کی توجہ اپنی جانب کھینچے، انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جس کی وجہ سے پولیس اب ان لوگوں کو چھوڑ کر پریشانی سے ان گاڑیوں کی جانب دیکھ رہی تھی. وہ زبیر نے فتح یابی کا اپنے ہاتھوں سے سمبل بنا کر کہکا لگاتے ہوئے کہا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ میں گھس گیا. تبھی ہم نے اسپرا کو گاڑی کے اندر کی جانب دھکیل کر اس کے ساتھ بیٹھ کے جبکہ زین عائشہ کے ہاتھ سے پستل چھیننے کے بعد پسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا. سب کے بیٹھنے کے بعد علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی جانب بھگانے لگے. دوسری طرف زبیر نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اس میں سے اپنا اوپر والا وجود باہر نکالا اور پیچھے کی جانب لکھا جبکہ رات تمہاری نہیں ہے، آج یہ رات تمہاری نہیں. بوڑھے افسر سنان جاؤ گھر جا کر تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئس کریم کھاؤ. زبیر مزے سے چیختا ہوا بولا. پھر گاڑی کے اندر سکون سے بیٹھ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ زبیر نے ایک سائڈڈ ہوتے ہوئے پوچھا. علی منزل تمہاری ہے، جہاں دل چاہے لے جاؤ. ارحم نے سکون سے کہا. جاؤ کم آن برو، شو اس واٹ یو گاٹ. زبیر نے خوشی سے علی کی پشت پر پانچ مارتے ہوئے کہا. آج کی رات بہت لمبی اور دلکش ہونے والی ہے، علی نے بھی پرجوش لہجے میں کہا جس پر زین نے کہکا لگایا. علی انتہائی سپیڈ پر بہت اچھی اور زبردست گاڑی چلانے لگا. اسی دوران اس نے کسی بھی گاڑی اور انسان کا نقصان نہیں پہنچایا. ابھی وہ سکون سے بیٹھے تھے کہ ان لوگوں کی توجہ پیچھے بڑھتے پولیس گاڑی کے سارے نے کھینچے. اب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کیا ملتا. علی نے چلاتے ہوئے کہا اور اسی پر شارپ لیفٹ ٹرن لیا. اسپرا کو لگا سامنے موجود پیارا سا فاؤنٹین ٹوٹ گیا مگر علی نے اسے بچا کر گاڑی آگے بھگا لے گیا. اسپرا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں پولیس کی 2 گاڑیاں اسی فاؤنٹین کے ساتھ ٹکرا گئی تھی. یاہو علی اور زبیر چلائے. تبھی ان لوگوں نے گاڑی کے اوپر کسی انجن کے شور کی آواز سنی تو زبیر نے کھڑکی سے باہر ہو کر گاڑی کے اوپر لکھا ڈیم آج یہ مکمل طور پر پاگل ہوئے پڑے ہیں اور ہم تمہیں ہرانے کے لیے. زین نے مرر سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. ہم نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں، ایک معمولی سا ہیلی کاپٹر ہمیں نہیں ڈرا سکتا. زبیر نے گاڑی کے اوپر اڑتے ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہوئے کہا. تبھی اسپرا نے اپنے ہاتھ پر پریشر محسوس کیا تو پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. مجھ پر یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا. ارحم نے سنجیدگی سے کہا. میرے بھائی تو پریشان مت ہو،
اسے کچھ ہونے والا بھی نہیں۔ زبیر کے الفاظ اس بار کے قانون سے ٹکرائے جن میں وہ چھپا بولتا انصاف سمجھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں ارحم کو سچ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ آج کا دن کتنا خوفزدہ کرنے والا ہے۔ پہلے مارشا اور اب پولیس ساتھ دانش بھی زین کے فون پر کال آئی تو وہ سننے لگا، جبکہ علی بہت شاندار طریقے سے پولیس کی گاڑیوں سے بچتا آگے کی جانب گاڑی بھگانے لگا۔ ہمیں یہاں ہی رکنا ہے، زین کی آواز ان لوگوں کی سماجت سے ٹکرائی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ زبیر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ فون پر کون تھا؟ ہم نے سکون سے پوچھا۔ علی، میں نے کہا گاڑی روکو۔ زین چلائے۔ کیا ہوا؟ زبیر نے اب کی دفعہ پریشانی سے پوچھا۔ ان کے پاس تھی میاں احمد، شیزہ اور ارسل ہے، زین نے سیج کے ساتھ اپنی پوچھ لگاتے ہوئے بتایا۔ واٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ علی چلایا۔ تم مذاق کرو، زبیر بھی غصے سے بولا۔ فون پر کون تھا؟ ارحم نے اپنا سوال دہرایا۔ شیزہ تھی، ایکچولی تیمیہ کو گولی لگی تھی تو میں نے ان سب کو ارسل کے گھر بھیج دیا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو ہمارے ٹھکانے کا کیسے پتہ چلا۔ وہ پریشانی سے بتانے لگے، انہوں نے لازمی کسی کا نمبر ٹرائی کیا ہے۔ علی نے اسٹریٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، ان لوگوں کے پاس ہمارے نمبر ہی نہیں ہے تو وہ لوگ ٹرائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بکواس ہے، زبان نے سلوکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر کچھ گہرائی سے سوچنے لگا۔ یہ بس تبھی ممکن تھا اگر ٹیم احمد، ارسل اور شیزہ میں سے کسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہو۔ زین سوچتے ہوئے بولا، او گاڈ۔ زبیر کے الفاظ پر اس طرح نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو انتہائی مایوسی سے اسی ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے تیمیہ کا فون استعمال کیا تھا؟ یہ نظر سے دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے یقین ہے میں نے ہی کیا ہے۔ اگر شیزہ کو کچھ ہوا نا تو وہ اس پر کی جانب دیکھتے ہوئے باقی کے الفاظ اپنے ذہن میں ہی دم توڑ گیا۔ اس پر نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے کچھ آدمی وہاں بھیج رہا ہوں جو 2 منٹ میں وہاں پہنچ کر ان کی مدد کریں گے۔ تم گاڑی مت روکو، علی، زین نے کانفیڈنٹلی کہا، جس پر سب نے سکون بڑی سانس کھینچی۔ تبھی گولیوں کے چلنے کی آواز پیچھے سے سنائی دینے لگی تو علی نے گاڑی زگ زیگ چلانی شروع کر دی، جہاں لوگوں کا رش کم ہونے لگ گیا۔ جلد ہی وہ لوگ مین روڈ پر داخل ہو گئے، جہاں دکانیں بند ہیں، کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شٹ، سلو ڈاؤن، زین آگے دیکھتے ہوئے چیخا، جس پر سب نے نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ ڈیم اٹ، اٹس سیکیورٹی بلرز، ٹیک رائٹ، زین نے دانت پھر سے کہا جب رائٹ جانب میں ہیلی کاپٹر لینڈ ہو چکا تھا اور باقی اطراف میں گاڑیوں کے سائرن بجنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے علی کا اس جگہ سے گاڑی نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے بہت باریکی میں جا کر پلان بنایا ہے، اور ہم نے اطراف کا معائنہ کرتے ہوئے کہا ہمارے آدمی نے ارسل باقی سب کو محفوظ کر لیا ہے۔ زین نے کہا، ایسا چلاؤ علی، اور ہم نے سکون سے کہا، جس پر علی نے فوری عمل کرتے ہوئے گاڑی آہستہ چلا کر یو ٹرن پر گاڑی روک دی۔ اب صرف ہوا میں ہیلی کاپٹر کے شور کی آوازیں گونجنے لگی، جبکہ پولیس اپنی گاڑیوں سے نکل کر پوزیشن سنبھال چکی تھی، مگر گاڑی میں بیٹھے وہ سب لوگ انتہائی پرسکون تھے۔ تبھی وہ گاڑی سے نکلا اور اس کے پیچھے ہی اسپرا اور باقی سب بھی نکل آئے۔ اس نے روب سے چند قدم آگے کی جانب اٹھائے اور پولیس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم سب کو صرف میں چاہیے ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں یہاں ہی ہوں، ان سب کو جانے دو۔ وہ مضبوط لہجے میں اسپرا اپنے ساتھیوں کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اسپرا نے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں حمزہ دانش کی ویل چیئر کو آگے کی جانب دھکیل رہا تھا اور کچھ پولیس کے آدمی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں 2 سال بعد زندہ اور بالکل ٹھیک دیکھ کر مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ افیسر سنان سے بغیر میگا فون کے ارحم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت محبت محسوس کر رہی ہوگی میرے لیے، ارحم نے استہزائیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ ہاں، اتنی شدید محبت کہ تمہیں اب اپنی موت کا خوف محسوس ہو رہا ہے؟ افیسر نے اس کے ماتھے کا نشانہ باندھتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو موت مجھے ڈرا نہیں سکتی، الٹا وہ خود میرے قریب آنے سے ڈرتی ہے، کہیں مجھے برا نہ لگ جائے۔ وہ سکون سے اپنے الفاظوں پر زور دیتا ہوا بولا، جس پر افیسر سنان اسے گھورنے لگا۔ میری ایک گولی تمہارے سینے میں اتر گئی نا تو تمہاری یہ اکڑ ٹوٹ جائے گی، مگر میری مجبوری ہے، تمہیں زندہ پکڑنا ہے۔ افیسر نے بستر نیچے کر کے ایک لفظ چبا کر کہا، وہ مجھے لگا تمہیں حکم ہے مجھے قتل کرنے کا؟ اور ہم نے بینکاک کا واقعہ یاد کر کے مضحکہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، اب کیا کر تم خوش قسمت ہو، اوپر سے آرڈر ہے زندہ پکڑنے کے۔ اور ہم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا، افسوس ہوا، ویسے میں نے تمہیں بہت یاد کیا افیسر۔ تمہارے ساتھ جو فن ہے وہ اور کہیں نہیں۔ اور ہم نے افیسر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر اس افیسر نے ہنستے ہوئے دائیں اور بائیں سر ہلایا۔ تم نے بے شک اس وقت خود کو اور اپنے دوستوں کو بچا لیا تھا، مگر اس وقت نہ تم بچو گے نہ ہی تمہاری یہ دوست۔ افیسر نے سخت لہجے میں کہا، کیا یہ چیلنج ہے؟
ارحم نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا، آئی ڈیئر یو، میں یہاں 2 کام ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آفیسر نے 2 انگلیاں کھڑی کرتے ہوئے کہا، ایک تمہیں زندہ پکڑنا، دو تم اس کو تم سے محفوظ کرنا۔ آفیسر نے اسپائر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے کہہ کر لگایا، تم جانتے ہو میرے ہوتے ہوئے یہ دونوں کام ہی ناممکن ہے، تو پھر سے ہار جاؤ گے آفیسر، کیونکہ جیتنے کی مجھے پرانی عادت ہے، اور یہ عادت کافی بری ہے، وہ جانتے ہو نا۔ بری عادت چھوٹی نہیں۔ وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اوکے میں مانتا ہوں میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، لیکن ان دونوں میں سے ایک کام تو میں بھی کر کے ہی جاؤں گا، جو تم سے ہو سکے کر گزرنا۔ آفیسر بھی مضبوط لہجے میں بولا، ہمیں جانے دو آفیسر، اگر تم نے مزید کچھ منٹس ہمیں یہاں روکا تو تم سب کے سب جان سے مارے جاؤ گے، کیونکہ میرے آدمی کو مجھ سے بہت محبت ہے، اور وہ لوگ کبھی کسی بھی لمحے یہاں پہنچتے ہوں گے۔ اور ہم نے کہا تو آفیسر نے اسپرا کی جانب دیکھا۔ آفیسر نے اسپرا کو کہا تو ثابت نے اس کی جانب دیکھا سوائے ارحم کے۔ آفیسر نے سر ہلایا تو اسپرا نے دانش کی جانب دیکھا، جو سے ان کی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ کبھی بھی نہیں کرتا اسپرا، ارحم تمہارے ساتھ بہت نرمی سے رہا ہے، جو آج سے پہلے میں نے اس میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بدل ہے تمہاری اچانک سے اسے چھوڑ کر چلے جانا اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ He will become worse than he ever was۔ زبیر نے پریشانی اس کے کان میں سرگوش نما کہا، کیونکہ وہ اس کے پلان سے واقف تھا۔ اس پر جو اپنے قدم دانش کی جانب بڑھاؤ۔ آفیسر نے اس پر کا دھیان کھینچا، اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر ارحم نے اپنے بازو سینے پر پولٹ کرتے ہوئے پوچھا، تو میں اسے تمہارے پاس ہی رہنے دوں گا، جو فیصلہ اس پر کرے کہ وہی فائنل ہوگا۔ آفیسر نے اس بار کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، وہاں اس دفعہ زبردستی تم بھی نہیں کرو گے، یہ فیصلہ اس کا ہوگا، وہ رکے یا چلے۔ آفیسر نے بھی اپنے سینے پر بازو باندھے ہوئے کہا، منظور ہے۔ ارحم کے الفاظ پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اب فیصلہ صرف اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک نظر دانش کو دیکھا تو اسے اپنی فیملی، آزادی کی زندگی، دوست اور خوشیوں بڑے پل یاد آئے۔ جب اس نے ارحم کی جانب دیکھا تو اسے درد، پریشانی، ارحم کے جذبات کے اور جنون اور پاگل پن نظر آیا۔ اسے اپنا آپ 2 کشتیوں کا مسافر سا لگا۔ اس پر آفیسر نے حیرت سے پکارا جب اس نے اس پر کو اتنا سوچتے ہوئے دیکھا۔ کوئی زور زبردستی نہیں آفیسر، ارحم نے وارن کیا۔ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اپنے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگی، جس پر آفیسر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، اور ارحم حیرت اور تجسس سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ آس پاس کے سب لوگوں کی نظر اب اسپرا پر مرکوز تھی۔ اسپرا نے لمبا سانس کھینچا، اپنا فیصلہ کیا، جس سے اس کے قدم اب دانش کی جانب بڑھنے لگے۔ اسپرا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے زین کی پکار سنی، مگر وہ اپنے قدم دانش کی جانب بڑھاتی چلی گئی۔ اسپرا اس پکار پر اس کا وجود تھما اور قدم رک گئے، تبھی اس نے محسوس کیا کسی نے انتہائی بے دردی سے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا روح اپنی جانب کیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں میں دیکھا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ارحم نے اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر اپنا چہرہ رکھ کر اسے پوچھا، یہی صحیح چیز ہے جو میں کر رہی ہوں ارحم؟ اس پر اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے نرمی سے کہا، تم اور میں کبھی ہم نہیں ہو سکتے، یہ بہت غلط ہے، بہت زیادہ۔ اس پر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اسے کچھ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا، گڈ بائے ارحم۔ اس پر نے مضبوطی سے کہہ کر اپنے قدم آگے بڑھانا، نہیں نہیں نہیں، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ وہ دھیرے لہجے میں بولا، تم نہیں کر سکتے۔ اس پر واپس لوٹا، ارحم کی چلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ بغیر موڑے آگے چلتی رہی۔ ارحم اپنے الفاظ پر قائم ہو، تم نے کہا تھا زبردستی نہیں ہوگی۔ اس پر کے کان میں آفیسر کے الفاظ گونجے، اس پر واپس ہے، تمہیں خدا کا واسطہ میرے پاس واپس آ جاؤ، تم جیسا چاہو گی میں تمہیں ویسے رکھوں گا، واپس آ جاؤ۔ اس بار ہم کی مسلسل تکلیف سے بڑی پکار با اسپرا سے قدم اٹھانا مشکل ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ آگے چلتے، اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہوگی۔ جب وہ حمزہ لوگوں تک پہنچی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، جو اب شدت سے رونے لگی تھی۔ اسپرا اس کی شدت بڑی پکار میں اس نے حمزہ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے مڑ کر ارحم کی جانب دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ اس کی سانسیں تھمی۔ وہ شخص جس سے ساری دنیا ڈرتی تھی، وہ انتہائی درد سے اسے پکار رہا تھا، جبکہ زین اور زبیر اسے بازو سے پکڑ کر اس کی جانب بڑھنے سے روک رہے تھے۔ اس پر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مت جاؤ، پلیز واپس آ جاؤ۔ ارحم نے اپنی باہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے کہا تو اس کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر اور بے بسی سے رونے لگی، جو اب اپنا آپ زین اور زبیر سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔
تبھی اس نے اپنا آپ چبانے کی کوشش بند کر دی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، جس کی وجہ سے زین زبیر نے اسے چھوڑ دیا اور ہمیں کچھ قدم آہستہ آہستہ آگے کو چلا اور پھر وہیں زمین پر گھٹنے کے بل گر کر اس نے اسبرا کے لیے اپنے باہیں کھولی پلیز۔ اس نے اسبرا کے سامنے التجا کی۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹور کر گال بھگونے لگا۔ زبا و شاخ سے اس کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ارحم کے دل میں اس کے لیے اتنے شدید جذبات ہیں۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو جھکانا جانتا تھا آج خود گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ وہ جو رلانا جانتا تھا آج خود رو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر صرف اسبرا ہی نہیں آس پاس کے سب لوگ شاک میں تھے۔ اسبرا نے ارحم کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب واپس سے قدم بڑھانے چاہے لیکن حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنی گرفت سخت کر دی، جس پر اس نے حمزہ کی جانب دیکھا جو نہ میں سر ہلا رہا تھا۔ اچانک سے گاڑیاں آئیں اور پولیس کی گاڑیوں سے ٹکرانے لگی، جس کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ الرٹ ہو گئے سوائے ارحم کے۔ پولیس نے ان گاڑیوں پر گولیاں چلانی شروع کر دی۔ ایک گاڑی ارحم کے پیچھے کھڑی تھی جو اسے گولی لگنے سے بچا رہی تھی۔ تبھی علی نے ڈرائیونگ تیز مارے آگے بڑھ کر زبیر زین زبردستی ارحم کو گاڑی کی جانب لے جانے لگے مگر وہ ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ ہی اسبرا کے سامنے گڑگڑانے لگا کہ وہ اس کے پاس آ جائے۔ اسبرا چلو، حمزہ نے اسے اپنے ساتھ کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ وہیں کھڑے ارحم کی جانب دیکھنے لگی جو اپنا آپ چھڑوانے کے ساتھ ساتھ اسے پکار رہا تھا، اسبرا کم بیبی پلیز تھوڑا کم، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی نم چیخوں پکار پر اسبرا کا دل پھٹنے لگا۔ اسی وقت زبیر نے ارحم کو گاڑی کے اندر دھکیلنا چاہا مگر اس نے پھرتی سے زبیر کو اس سے پیچھے کر کے واپس سے اسبرا کی جانب بھاگا۔ حمزہ نے اسبرا کو زور سے کھینچا تو وہ اپنے راہ سے نکلی اور دونوں ہیلی کاپٹر کی جانب بھاگے جو سٹارٹ ہو چکا تھا جہاں دانش پہلے سے موجود تھا۔ اسبرا نے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا جس کے وجود کو علی زبیر اور زبیر نیچے زمین پر جھگڑے ہوئے تھے جبکہ اس کی آنکھ مسلسل اسبرا کے وجود پر تھی۔ حمزہ نے اسبرا کو بازو سے پکڑ ہیلی کاپٹر کے اندر دھکیلا۔ ان کے داخل ہوتے پولیس والوں نے اس کا دروازہ بند کر دیا تو اسبرا بھاگ کر سیٹ کی جانب بڑھی اور شیشے سے باہر ارحم کو دیکھنے لگی جیسے اب وہ تینوں زبردستی گاڑی میں ڈال کر دروازہ بند کر چکے تھے اور ہیلی کاپٹر بھی آہستہ آہستہ اوپر کی جانب جانے لگا تھا جہاں اب زمین پر بس ارحم کے آدمی اور پولیس ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے جبکہ علی گاڑی کو وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔